ایک ایسا ظالم بادشاہ جس نے خدا کی خدائی کو للکار دیا، جو خود کو خدا کہتا اور لوگوں سے خود کو سجدہ کروایا کرتا تھا۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو ایک ظالم اور سرکش بادشاہ نمرود کے متعلق بتائیں گے۔ آج سے ہزاروں سال قبل ملک بابل میں ایک ظالم بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا جس کا نام نمرود تھا۔ نمرود خود تو بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا، ساتھ ساتھ اپنے علاقے کے لوگوں کو بھی بتوں کی پوجا کرنے کا حکم دیتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ خود بھی خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا کرتا تھا۔ جو انسان اس کی بات نہ مانتا تھا وہ اس پر بہت ظلم کیا کرتا۔ وہ بہت ہی آسائش بھری زندگی گزارتا۔ اس کا محل بہت خوبصورت اور قیمتی موتیوں سے آراستہ تھا جس میں نہایت ہی قیمتی بت رکھے گئے تھے۔ اللہ نے نمرود اور اس کی قوم کی طرف ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، مگر اس نے انکار کر دیا اور اپنی جہالت اور گمراہی کو شرک کی صورت میں ظاہر کرنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا اللہ تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا، میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، میرا رب مشرق سے سورج نکالتا اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اس بات پر نمرود لاجواب ہو گیا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ابراہیم کو سزا کے طور پر آگ میں ڈال دیا جائے۔ پس بابل کے لوگوں نے ایک بڑا ذخیرہ لکڑیوں کا جمع کیا اور آگ لگا دی۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا، مگر آگ گلزار ہو گئی۔ نمرود اور بابل کے لوگوں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا مگر آپ پر ایمان نہ لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزاد کر دیا۔ اس کے برعکس نمرود نے حکم دیا کہ بابل میں ایک بلند مینار تعمیر کیا جائے۔ نمرود نے مزدوروں کو کہا کہ مینار کو اس قدر اونچا تعمیر کر دیا جائے کہ بادلوں کو چھونے لگے، اور پھر وہ ابراہیم کے خدا سے جنگ کر کے اس کی سلطنت کو بھی فتح کر لے۔ جب یہ مینار تعمیر ہو گیا اور بادلوں کو چھونے لگا تو نمرود اس پر چڑھ گیا، خدائی کا دعویٰ کرنے لگا اور آسمان کی طرف دیکھ کر خدا کو للکارنے لگا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ دیکھو، آسمان کا خدا تو کچھ جواب نہیں دے رہا کیونکہ وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ سب دیکھ کر نمرود کو پوجنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا اور جوگ تر جوگ لوگ اس کے آگے سجدہ ریز ہونے لگے۔ لیکن نمرود اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ وہ بہت جلد سخت عذاب میں گرفتار ہونے والا ہے اور اللہ کے غضب کا شکار ہونے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک آسمانی فرشتے کو نمرود کے دربار میں بھیجا۔ اس نے اسے ایمان قبول کرنے اور لاشریک معبود کو ماننے کی دعوت دی، مگر نمرود نے انکار کر دیا۔ فرشتے نے نمرود کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ خدا کی قدرت و طاقت تم اور تمہاری فوج سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو وہ تمہیں اپنی سب سے کمزور مخلوق کے ذریعے ہلاک کر سکتا ہے۔ نمرود نے خدا سے مقابلہ کرنے کا تقاضا کیا۔ فرشتے نے نمرود کو 3 دن کی مہلت دی، جس میں نمرود نے اپنے تمام لشکر اور فوج کو جمع کر لیا اور اپنی تمام قوت و طاقت کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ تیسرے دن صبح ہوئی تو اللہ نے مچھروں کا ایک بڑا لشکر بھیجا جو تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی نظر نہ آتی تھی۔ یہ مچھر پورے بابل شہر میں پھیل گئے اور نمرود کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ مچھروں نے نمرود کے سپاہیوں کے خون چوس لیے اور گوشت چاٹ گئے۔ ان لوگوں کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر نمرود کے ناک میں داخل ہو گیا اور ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا اور مغز کھانے لگا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا۔ اس نے اپنی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے اپنے سپاہی کو سر پر ڈنڈا اور تھپڑ مارنے کو کہا۔ جب یہ لوگ نمرود کے سر پر ڈنڈا اور تھپڑ مارتے تو وہ مچھر نہ کاٹتا اور جب نہ مارتے تو وہ دوبارہ کاٹنے لگتا۔ نمرود کی حالت اس قدر غیر ہو گئی کہ جو بھی شخص نمرود کے دربار میں آتا وہ اسے اس کے سر پر ڈنڈا اور تھپڑ مارنے کا کہتا۔ یوں 400 سال تک اسے جوتے اور ڈنڈے پڑتے رہے۔ یوں خدائی کا دعویٰ کرنے والا اور ایک بہت بڑی سلطنت کا مالک اسی طرح ذلیل و خوار ہو کر مر گیا۔